اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست تو فقط صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں. ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں. وہم راکعون، اور ہر معاملے میں زندگی کے ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بھی دوستی کر لی اللہ سے، اس کے رسول سے اور مومنوں سے، تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ کی پارٹی ہے اور اللہ کی پارٹی جو ہے وہ غالب ہوگی. سامعین کرام، یہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے یہ آیت پڑھی تھی اور اس میں یقیمون الصلاۃ تک کچھ بات ہوئی تھی، کچھ آج بات کریں گے. پوری آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں سے جو مومن ہیں، ان سے فرماتا ہے کہ تمہارا دوست تو دیکھو اللہ تعالیٰ ہے اور ایمان والے ہیں. یعنی تمہاری دوستی اگر بنتی ہے تو صرف اللہ سے، اس کے رسول سے اور مومنوں سے. اب مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی. یہاں 3 صفات کا ذکر ہے مومنوں کی: یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ مومنوں کی صفات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں یہ صفات، کسی جماعت میں یہ صفات نہ پائی گئی تو وہ مسلمانوں کی جماعت کہلانے کی مستحق نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس پر ہم کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن مومن ہونے کا انہوں نے ثبوت نہیں دیا اور وہ حق نہیں ادا کیا اور وہ صفات ان میں نہیں پائی جا رہی، تو وہ مومن ہونے کے فوائد حاصل نہیں کر سکتے. سامعین کرام، نماز کے بارے میں کل بھی ہم نے بات کی تھی، زکوٰۃ کے بارے میں، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ رکھنے کے بارے میں. بات یہ ہے سامعین کرام کہ قبل اس کے کہ اس پہ آپ بات کریں کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا آپ کو، یعنی جو میں نے سمجھا ہے قرآن کو، جو میں نے سمجھا ہے اور یا مجھے سمجھایا گیا ہے، اس طریقے کے حساب سے جو ایمان والے ہیں، یعنی پہلے میں اپنے الفاظ میں یہ ایک خلاصہ سا آپ کو ایک تمہید باندھ دوں، یا ابتدائیہ آپ اسے کہہ لیں، ابتدائیہ، پھر اس کے بعد میں بات کریں گے. صاحب ایمان لوگ کون ہیں؟ جن کا مقصد دنیا میں رہنے کا دنیا نہیں ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، جن کا دنیا میں رہنے کا مقصد دنیاوی فوائد اور دنیاوی لذائذ ان کے مد نظر نہیں ہے، ان کی ترجیح دنیا نہیں ہے. صاحب ایمان لوگوں کی ترجیح جو ہے وہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، یعنی باطن ہے. باطن یعنی اللہ ہے. تو یہ مومن کا
مومن کا اور مسلمانوں کی جماعت کا مقصد زندگی جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ سامعین کرام، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، اس طرف ہماری زیادہ تر توجہ نہیں دلائی جاتی، لیکن میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں، اور میں اپنے آپ سے نہیں بتا رہا، میں آپ کو قرآن کی روح سے بتا رہا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت انا اول المسلمین۔ ان صلاتی، میری نماز، یعنی میری نماز کا جو مرکز ہے وہ اللہ ہے، و نسکی، میرے تمام مراسم عبودیت، یعنی جو بھی میں زندگی گزار رہا ہوں، جو بھی کچھ کر رہا ہوں، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے کہ جو کہ رب العالمین ہے۔ یعنی مومن کی، سامعین کرام، ساری زندگی جو ہے، سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتا دیا، اس کی یعنی قرآن اور حدیث سے یہ میں نے مضمون اخذ کیا ہے۔ ایک آیت جو ہے نمونے کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کر دی کہ مومنوں کا تو قبلہ و کعبہ جو ہے ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کی طرف اور رخ کیے میں سارے کام اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے انجام دے رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جو دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، یہ سارے کام اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کام، سامعین کرام، ایک اور بات میں عرض کر دوں، اصل جو چیز ہے وہ نیت ہے۔ اگر نیت آپ کی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، زندگی یعنی آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا۔ اب اللہ کو راضی کرنا کیا ہے؟ اس کے دین پر چلنا ہے، اس کے طریقے پر چلنا ہے، اس کے راستے پر چلنا ہے۔ کس طریقے سے؟ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ان کا عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر انسان کی نیت، مومن کی نیت یہ ہے کہ میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، ترجیح نمبر 1 میری اللہ ہے، آخرت ہے، اب وہ دنیا میں جو بھی کام کرے گا، سامعین اکرام، یہ کام، اس کے تمام کام جو ہیں عبادت بن جائیں گے، کیونکہ وہ ہر کام اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کی وجہ سے کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ کھانا کھائے گا تو اس وجہ سے کھائے گا کہ میرے بدن میں طاقت پیدا ہو اور مجھے غذا ملے اور میں اللہ کی بندگی اچھی طریقے سے کر سکوں۔ تعلیم حاصل کرے گا اس لیے کہ اسے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے لازم ہے، دین کی ضروریات کا علم حاصل کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا کیونکہ رزق کے لیے آج کل تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، تو وہ تعلیم بھی حاصل کرے گا۔ تعلیم حاصل کر کے یا تو کاروبار کرے گا اسلامی شریعت کے مطابق، یا کوئی نوکری کرے گا اور ایسی نوکری دیکھے گا جس میں اس کے دین کا کوئی حرج نہ ہو۔ اگر اس کے بعد جو ہے اگر وہ شادی کی منزل آتی ہے، شادی کرے گا، تو مرد ہے تو یہ حضور فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو زیادہ بچے پیدا کریں، میں اپنی امت پر فخر کروں گا قیامت کے دن۔ تو یہ اس نیت سے کہ ایک تو شادی جو ہے وہ سنت رسول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس وجہ سے اس نیت سے وہ شادی کرتا ہے۔ عورت جو ہے وہ شادی کرتی ہے اس نیت سے کہ میں حضور کی مخلوق میں اضافے کا باعث بنوں گی اور اپنے آپ کو گناہ سے روکوں گی، اور شادی کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو وہ مرد اور عورت دونوں کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو گئی شادی کے لیے، یہ شادی بھی عبادت بن گئی، کھانا بھی عبادت بن گیا، تعلیم حاصل کرنا، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا عبادت بن گیا۔ سارے کام جو ہیں سامعین اکرام یہ عبادت بن جاتے ہیں، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو ذکر اللہ سے خالی ہو، یعنی اللہ کی رضا سے خالی ہو۔
ہر معاملے میں وہ اللہ کی رضا ڈھونڈتا رہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کے خدا کے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے ایسے بندوں، بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور مسلمانوں کی جو صفات آ رہی ہیں یہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ مومن جو ہے اللہ کے لیے جیتا ہے۔ پھر مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، ایک مومن، دو مومن اور ایک جماعت جب بنتی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اور اس کی حدود و قواعد اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت کیوں۔ ایک تو اس کا یعنی یہ مقصد ہوتا ہے کہ یعنی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر اللہ کا حکم جاری و ساری ہو جائے، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے سارا۔ الا لہ الخلق والامر، دیکھو مخلوق اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ روئے زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کی رضا نافذ کرنا، اس کے دین کو تمام ادیان باطل پر غالب کرنا، یہ رسول کی بھی ڈیوٹی ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کی جماعت کی بھی نمبر 1 ڈیوٹی بن جاتی ہے، کیونکہ آپ نے آیت پڑھی ہوگی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھجوایا اس لیے ہے، دین بالہدا و دین الحق، دین حق اور ہدایت کے ساتھ اس لیے بھجوایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان باطل پر وہ غالب کر دے، یعنی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ قتال کا اگر کوئی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کرو، لڑو، ان سے باطل والوں سے لڑو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ تو اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا، پھر اپنے ان کی جماعت کی حیثیت کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، لوگوں کے لیے تم ایک نمونہ ہو، بہترین نمونہ، شہداء علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے لیے رسول نمونہ ہوں گے، گواہ ہوں گے تمہارے سامنے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، برائی سے روکو گے، نیکی کا حکم دو گے، اور اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ سامعین کرام، یہ چند الفاظ ہیں، ابھی میں نے وہ مضمون ادا نہیں کیا ہے۔ مسلمان یہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے، اس کا دنیا میں نہ تو کوئی ایک تو زندگی اس کی محدود ہے، اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کا مقصد قرار پا سکتی ہو۔ اس کا مقصد دنیا میں آنے کا آخرت کی بہتری ہے۔ دیکھیں، قرآن کے جو 3 بڑے مباحث ہیں وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ کی توحید کو مان کر، اللہ تعالیٰ کو مقصد زندگی مان کر، اللہ کو مقصد واحد جان کر، رسول کے طریقے کے مطابق آخرت کی زندگی کے لیے دنیا گزارنا، یہ قرآن کے بڑے بڑے مباحث ہیں۔ سامعین کرام، یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ بعض وقت جو ہے مضمون، بعض لوگوں کا مضمون غیر مربوط ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کا جو پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بالکل مربوط ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ انا للہ،
ہم اللہ کے لیے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو طریقۂ زندگی ہے، ہدایت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ان علینا للہدی، پیغمبروں کے ذریعے وہ ہدایت بھجوائی ہے۔ جب پیغمبر آتا ہے تو وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو پیدا کر کے، ایک جماعت بنا کے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ دیکھیں تقریباً 23 سال کے عرصے میں انہوں نے عرب کی حد تک اللہ کے دین کو غالب کر دیا، اور ان کی زندگی ہی میں، یعنی ان کی زندگی ہی میں خانہ کعبہ اور جزیرۃ العرب جو ہے وہ شرک سے پاک ہو گیا۔ تو جس لیے آئے تھے ایک حد تک وہ، پھر ان کے جو خلفائے راشدین المہدیین ہیں انہوں نے کوششیں کی اپنی اور دین کو پھیلایا۔ سامعین اکرام، مسلمان کا مقصد زندگی اللہ، آخرت کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا قرب، اس کا دیدار، یہ مسلمانوں کا مقصد وحید ہے۔ اب جو زندگی وہ گزاریں گے انفرادی اور اجتماعی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون بنا دیا ہے۔ ایک تو نماز کا تحفہ ہمیں دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، نماز کیا ہے؟ یعنی نماز کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز اللہ سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ انسان جس کا مقصد اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا دیدار ہے، وہ 5 وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ موقع دیا ہے اور تحفہ دیا ہے نماز کا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج میں کیا ہوتا ہے؟ ملاقات ہوتی ہے۔ نماز جو ہے ملاقات، اللہ سے ملاقات کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ مسجد تشریف لاتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے، اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں اور مناجات شروع کر دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر سورہ فاتحہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر پہلے آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر دعا کرتے ہیں اہدنا صراط المستقیم۔ تو نماز جو ہے ایک تو مومن کی معراج ہے۔ مومن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے، عاشق خدا ہے۔ تو دیکھیں 5 مرتبہ محبوب نے اپنے محب کو موقع دیا کہ تم 5 مرتبہ آ کے مجھ سے بات چیت کر جایا کرو، مجھ سے بات چیت کر جایا کرو، رسول سے اپنا تعلق قائم کر جایا کرو، اور نماز میں ان کو سلام کر لیا کرو۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سے بھی مخاطب ہو کے ایھا النبی، اے نبی، ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی۔ روضہ پاک پہ ہم جب سلام پیش کرتے ہیں تو وہ کیسے پیش کرتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اس طریقے سے جو لوگ انکاری ہیں یہاں، مثال کے طور پہ پاکستان میں، کہ تم نبی کو ندا نہ کیا کرو، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ وہاں تو پھر وہ یعنی ان کے عقیدے میں بھی وہاں وہ براہ راست سنتے ہیں۔ بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ براہ راست سلام پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں روح کے لیے تو کوئی
نہ ٹائم اور سپیس تو روح کے لیے تو نہیں ہے، جسم کے لیے ہے. ٹھیک ہے، حضور کا جسم مدینے میں ہے، لیکن روح کے متعلق تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مدینے میں خاص ہے. وہ تو اس کے تو یعنی اس کی تو ماہیت الگ ہے. روح کے لیے تو ٹائم اور سپیس ہے ہی نہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں وہاں یہاں؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. تو نماز میں آپ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست درود سلام پیش کرتے ہیں، درود و سلام. تو بہرحال ایک تو نماز کا سامعین اکرام یہ میں نے آپ کو بتایا کہ معراج المومنین ہے. دوسرا، نماز یعنی ایک ایسی کثیر الجہت فائدہ مند چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے ایک تو اجتماعیت ہے اس میں. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. حضور فرماتے ہیں کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز ہوتی نہیں ہے لیکن مسجد کے اندر ہوتی ہے. یعنی نماز با جماعت جو ہے وہ سنت ہے. 27 درجے جو ہے زیادہ فائدہ مند ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. تو جماعت مسلمانوں کی جو نماز ہے وہ با جماعت ہوگی. یہ جو یقیمون الصلاۃ ہیں پھر اس کی اپنی شرائط ہیں. ایک تو ادّ الصلاۃ ہے کہ نماز کو ادا کر لینا، یہ عربی کا لفظ ہے ادّ الصلاۃ. لیکن یقیمون الصلاۃ کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نماز قائم کرتے ہیں تمام شرائط کے ساتھ. آپ کے کپڑے پاک ہوں گے، آپ کا جسم پاک ہوگا، آپ باوضو ہوں گے، آپ کی جو جگہ ہے وہ پاک ہوگی، آپ کی جو نماز ہے وہ مسجد میں ہوگی. یہ اقامت صلاۃ کی شرائط ہیں. ایک امام کے پیچھے ہوگی اور امام کی تابعداری میں ہوگی. آپ کا ایک امام ہوگا، آپ کا ایک مرکز ہوگا مسجد، اس مرکز میں ایک امام ہوگا، اس امام کے پیچھے آپ نماز ادا کریں گے. تو یہ اقامت صلاۃ کی شرائط ہیں سامعین کرام. تو نماز کا میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو معراج المومنین ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ. نماز میری یاد کے لیے قائم کر لو. 5 وقت مجھے تم براہ راست مخاطب کر کے مجھ سے بات کر لیا کرو، اور میرے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے بندگی کا لا الہ کہہ کے، اس کی تجدید کیا کرو. سورہ فاتحہ میں ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو معراج المومنین ہے اور ذکر اللہ کی یاد کے لیے خاص طریقہ ہے، ذریعہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں جو کوتاہیاں ہیں، اسلامی معاشرے میں یا انسان کے اندر جو غلطیاں ہیں، تو اس سے نماز کو قائم کرنے والا ان غلطیوں سے رک جاتا ہے. کیونکہ نماز کی ایک صفت یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے شک برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے. تو جس معاشرے میں، جس جماعت میں نماز قائم کی جائے گی، اس معاشرے سے بے حیائی اور برائی جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو سامعین اکرام ایک بات یہ ہے، پھر آپ کا ایک امام ہوگا. امام کے یعنی مسلمانوں کی جماعت کا امام کے بغیر تو تصور نہیں ہے، جماعت کے بغیر تصور نہیں ہے، پھر جماعت کا امام کے بغیر تصور نہیں ہے. تو امیر المومنین وہ مسجد میں آپ کے ساتھ ہوگا. اگر آبادی بڑھ جائے گی تو ہر مسجد میں وہ اپنے نمائندے بھجوائے گا. ان نمائندوں سے آپ رابطے میں رہیں گے اور ایک چین کے ذریعے آپ براہ راست امیر المومنین سے جڑے ہوئے ہوں گے. آپ کی مسجد میں جو نمائندہ ہوگا وہ امیر المومنین کا ہوگا. تو وہ ساری رپورٹیں وغیرہ وہ امام جو ہے آپ کی مسجد کا امام وہ اپنے امیر تک پہنچائے گا. تو یقیمون الصلاۃ، یہ اقامت صلاۃ جو ہے سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ اقامت صلاۃ ہے اور ادّ الصلاۃ نہیں ہے.
یہ ایمان والے نماز قائم کرنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کرام کہ جس معاشرے میں آپ کو میں نے ابھی عرض کیا، جس مسلمانوں کی جماعت میں نماز کا رواج ہو، نماز وہ قائم کرتے ہوں، وہاں سے پھر بے حیائی اور بری باتیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے ہوں گے، اپنی خواہشات پر عمل نہیں کریں گے وہ، کیونکہ نماز میں تو وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں اقامت الصلاۃ کا اہتمام ہوگا، اس معاشرے میں خواہشات نفس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے وہ لوگ ہوں گے۔ وہم راکعون میں یہ مضمون نوٹ کر لیں، میں نے آپ کو تشریح کر رہا ہوں کہ یہ ساری لوگ جو ہیں، یہ ساری جماعت جو ہیں، اللہ کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا تلاش کرنے والے ہوں گے، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے والے ہوں گے، وہم راکعون۔ تو سامعین کرام، یہ ایک چیز جو ہے یہ آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے کہ نماز مسلمانوں کے معاشرے کا ایک بنیادی ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا۔ اور جس معاشرے میں نماز کا ایک نظام قائم ہو جائے، یہ لوگ جو ہیں حقیقی مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، یہ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جاتے، یہ برائی کے کاموں کا ارتکاب نہیں کرتے، یہ معاشرہ برائیوں سے پاک معاشرہ ہے، یہ پاک معاشرہ ہے، یہ معاشرہ خواہشات نفس کا غلام نہیں ہو سکتا اور نہ ہے۔ تو یہ سامعین کرام، یہ ایک میں نے مختصر سا آپ کو ایک بتایا کہ اسلامی معاشرہ یا مسلمان معاشرہ یا مسلمانوں کی جماعت کیسی ہوگی، اس کی کیا خد و خال ہوں گی۔ یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، یعنی نماز قائم کرنے والے، اللہ کے سامنے ہر حکم میں جھکنے والے۔ اب سامعین اکرام، اتنا یعنی مضمون آ گیا ہے، تو میں ایک نقطہ اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقامت الصلاۃ، نماز کی حفاظت، اس کو قائم کرنا، اس کے اپنے اصولوں اور آداب کے مطابق اس کو ادا کرنا، اگر ایسا معاشرہ ہو تو یہ خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرے گا، یہ اس میں بے حیائی نہیں ہوگی، اس میں برے کام نہیں ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر کسی معاشرے میں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور برے کام بھی ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور خواہشات نفس کی اتباع بھی ہو رہی ہے، تو آپ جان لیں کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ افراد حقیقی مسلمان نہیں ہے، یہ معاشرہ حقیقی مسلمانوں کی جماعت کا معاشرہ نہیں ہے، یہ تو اپنی خواہشات نفس پر چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا نماز پڑھنا، ان حالات میں نماز پڑھنا، تو ان تمام عبادات کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ سامعین کرام، میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ فخلف، یعنی اس آیت سے پہلے نیک بندوں کا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا، اس کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے اس آیت سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تو اچھے تھے، لیکن اس کے بعد جانشین ہو گئے، ان کے بعد
نااہل جانشین خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی نماز کے حقوق نہیں ادا کیے، نماز کو ضائع کر دیا۔ اب نماز کو جب انسان ضائع کر دیتا ہے، یا جو معاشرہ ضائع کر دیتا ہے، یا جو افراد ضائع کر دیتے ہیں، تو جب نماز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں سامعین کرام، میرے نہیں ہیں، یعنی نماز کا جو مترادف ہے وہ خواہشات نفس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی نماز جو ہے نماز نہیں ہے۔ نماز ہے لیکن وہ روایتی ہے، نماز ہے لیکن اس میں اس کا دل نہیں ہے، نماز ہے لیکن اس میں خشوع نہیں ہے، نماز ہے لیکن اس کے آداب سے نماز نہیں ادا کی جا رہی۔ جو آداب ہیں اقامت الصلاۃ کے وہ نہیں پورے کیے جا رہے، نماز ادا کی جا رہی ہے، قائم نہیں کی جا رہی۔ تو یہ معاشرہ، یہ افراد پھر کیا کریں گے؟ یعنی کیسی زندگی گزاریں گے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں۔ یہ نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، یہ نہیں، میں یہ چاہتی ہوں، میں ایسے کروں گی، میں ایسے کروں گا۔ تو یہ خواہشات نفس کی پیروی جو کرتا ہے، اس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا، اس کو نماز کے اثرات نہیں مل رہے۔ تو ایمان والے جو ہیں اس میں اقامت الصلاۃ کا اہتمام ہوگا۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اب اسلام بغیر مالی وسائل کے چل ہی نہیں سکتا۔ جب تک آپ مخلوق خدا پہ مہربانی نہیں کریں گے تو معاشرہ کیسے بنے گا، اس میں استحکام کیسے آئے گا؟ تو مالی استحکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام رائج کر دیا ہے اور وہ لازمی قرار دے دیا ہے۔ خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عامل کو بھیجتے، کہیں حکمران لگاتے، ان سے زکوٰۃ کے بارے میں تاکید کرتے کہ ان کے اغنیاء سے لو، مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دو تاکہ ان کی ضروریات اور حاجات پوری کریں۔ یہ زکوٰۃ جو ہے اتنا بہترین نظام ہے سامعین کرام کہ آپ دیکھیں جب اس کی روح کے مطابق عمل شروع ہوا تو ایک وقت ایسا آیا خلفائے راشدین کے بعد کا دور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ رہا، سب دینے والے بن گئے۔ اسلامی معاشرے میں یا انسان کے معاشرے میں یا تو لینے والے ہوں گے یا دینے والے ہوں گے، لیکن یہ نظام جب اپنی اصلی صورت میں رائج ہو گیا اور زکوٰۃ باقاعدہ طور پہ صحیح طور پہ تقسیم ہونے لگی تو آپ دیکھیں غریب غریب نہ رہا، محتاج محتاج نہ رہا، سارے زکوٰۃ دینے والے بن گئے، لینے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ زکوٰۃ لازمی طور پر ادا کرنے والے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں ہر معاملے میں۔ میں نے اس پہ بات کی ہے سامعین کرام، رکوع کرنے والے وہ تو آ گیا نماز میں آپ رکوع کرتے ہیں، لیکن آپ جھکنے والے ہیں، یعنی مومنوں کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اور ان الفاظ کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی سامعین کرام کہ مسلمان جو ہے اس کی ترجیح نمبر 1 زندگی گزارنے کی وہ آخرت ہوتی ہے، دنیا نہیں ہوتی۔ وہ آخرت کے لیے، اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین،
میری نماز میرے تمام مراسم عبودیت، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو وہم راکعون، ہر معاملے میں۔ اب ظاہر ہے کہ زندگی افراد کے سامنے بھی کچھ مسائل ایسے آتے ہوں گے جو ان کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی یا ہدایت کی ضرورت ہوگی، معاشرے میں ایسے آتا، تو معاشرہ ہو یا افراد ہو، مسلمانوں کی جماعت ہو یا مسلمانوں کی جماعت کے افراد ہوں، یہ سب جو ہے من حیث القوم اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، ہر معاملے میں اللہ سے ہدایت لینے والے ہیں، اللہ کی رضا کو ہر معاملے میں دیکھنے والے ہیں۔ وہم راکعون، یہ صفت ہے سامعین کرام، یہ دو تین صفات جو ہیں یہ انفرادی طور پہ بھی، یعنی آپ اپنے طور پہ بھی لاگو کر سکتے ہیں، اپنا آپ کا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نماز ادا کرنے والا ہوں کہ قائم کرنے والا ہوں، پھر میں زکوٰۃ خوش دلی سے دیتا ہوں کہ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں کہ نہیں۔ یہ سامعین کرام، ہم آج کل تو مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پہ یہ صفات ہم اپنے آپ میں پیدا کر سکتے ہیں اور پیدا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جماعت نہیں ہے مسلمانوں کی، چلو میں بھی نہیں کرتا، نہیں، انفرادی طور پر آپ یہ صفات پیدا کر سکتے ہیں، ذاتی طور پہ نماز قائم کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، اپنی ہٹ درمی کو چھوڑ کر، اپنی نفس پرستی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آپ جھک جانے والے ہیں۔ وہم راکعون۔ اب یہ لوگ جو ہیں تو اللہ تعالیٰ، یہ ایک آیت جو آگے آ رہی ہے، من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اس میں ایک چیز جو ہے وہ پوشیدہ ہے اور ایک راز ہے، کہ راز جو ہے ایسا راز ہے جو کھلا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس اگلی آیت میں کہ ایسی جماعت اگر پیدا ہو گئی، ایسے افراد کی جماعت اگر پیدا ہوگی جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں، تو یہ اللہ سے دوستی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے دوستی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ اب جس کا اللہ حامی اور مددگار اور مولا اور کارساز بن جائے تو یہ تو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے جو ہیں وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، یہ اگلی آیت میں نقطہ ہے کہ اقتدار جو ہے وہ ان کا حق ہے اور میں ان کو اقتدار دوں گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے لکھ دیا ہے آسمانی کتب میں ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ میرے صالح بندے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ لوگ جو ہیں یہ تو صالحین کی ٹولی ہے، یہ تو اللہ کا لشکر ہے، اللہ کے لشکری ہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ اب یہ مغلوب ہو جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ غالب رہیں گے۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو قرآن اور قرآن والے جو ہیں یہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کی جماعت کی بات ہو رہی ہے، سامنے مسلمانوں کی جماعت جہاں بھی کہیں بھی پیدا ہو جائے اور وہ ان اصولوں پر پورا اترے، جماعتی اصولوں پر اگر وہ پوری اترے، تو اقتدار اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا وعدہ ہے
سامعین اکرام ایک آدھ آیت نہیں ہے یہ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اور وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا مومن صاحب ایمان لوگوں سے اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے تقاضے پر عمل کیا ہو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو میں زمین میں ضرور خلافت عطا فرماؤں گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ بِهِمْ۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ ہے سامعین کرام، اور یہاں اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے مختصر طور پہ کہ مَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی دوستی اختیار کر لی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ساتھ، یعنی ایک انہوں نے یہ کچھ اصول پر متحد ہو کے انہوں نے اللہ سے دوستی بنا لی۔ اس کی میں نے تفصیل کی ہے سامعین اکرام، اللہ سے دوستی کے کیا تقاضے ہیں، میں پھر دوبارہ عرض نہیں کر رہا۔ من یتول اللہ، زید، عمر، بکر یا جو بھی، جس نے بھی اللہ سے دوستی کا رشتہ بنا لیا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا اور ایمان کے تقاضوں پر پورا اترا، یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ حزب اللہ ہیں۔ یہاں آیت میں تو یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان والے جو ہیں یہ تو اب اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گئے، اللہ کے گروپ میں شامل ہو گئے، اللہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ الفاظ یہاں محذوف ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور اس لیے چھپائے گئے ہیں کہ یہ بات قطعی طور پر متعین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکری ہیں، اللہ کے فوجی ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں۔ اور جب یہ اللہ کے سپاہی بن گئے اور مجاہد، اللہ کی راہ کے مجاہد بن گئے، تو یہ اللہ کے لشکری ہیں اور اللہ کی جو پارٹی ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا جو لشکر ہے یہی غالب ہوگا۔ سامعین کرام، غلبہ دین کے لیے اقتدار ضروری ہے، لیکن اقتدار ایسا نہیں کہ آپ صرف اقتدار کے پیچھے پڑ جائیں۔ آپ اقتدار آپ کا حق ہے، آپ کو ملے گا، مسلمانوں کی جماعت کا حق ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، مجھ پر لازم ہے مسلمانوں کی امداد کرنا۔ لیکن اقتدار اللہ کے لیے آپ چاہیں، اپنے ذاتی نام و نمود اور شان و شوکت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اقتدار حاصل کرے، غلبہ حاصل کرے، تاکہ اللہ کے دین کو آپ دیگر ادیان باطل پر غالب کر سکیں، قوت حاصل کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، خوب مسلمانوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ کفر سے مقابلے کے لیے خوب تیاری کرو، اعدوا لہم، تیاری کرو، خوب قوت جمع کرو، گھوڑے وغیرہ جو بھی ہیں، اور خوب، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ قتال کا مقصد کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے سامعین اکرام؟ باطل طاغوت کا حکم اگر زمین پر کہیں چل رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں مختصر بات کروں، طاغوتی احکامات کے ساتھ اگر کہیں حکومت کی جا رہی ہے تو یہ باطل ہے۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے دوستوں سے تم لڑو۔ ہم تو اللہ کے دوست ہیں، اب اللہ کے دوست شیطان کے دوست سے ان کو حکم ہے
فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ تو سامعین کرام، من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، جو لوگ جس نے دوستی کی اللہ سے، اس کے رسول سے اور مومنوں سے، یعنی وہ حقوق ادا کر دیے دوستی کے، تو یہ ٹولی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دوستی کرنے والی ٹولی جو ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی میں شامل ہو گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک حزب یعنی جماعت قائم ہو گئی ہے، اللہ کے چاہنے والوں کی ایک جماعت قائم ہو گئی ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کی ایک جماعت تیار ہو گئی ہے۔ اب یہ جب بھی لڑے گی، باطل سے جب بھی لڑے گی، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ آخری فتح جو ہے متقیوں کی ہوگی۔ سامعین کرام، یہ چند الفاظ ہیں، اور آپ کو یعنی میرے سامعین کو کم از کم بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، اس نے انفرادی طور پر کیا کردار ادا کرنا ہے، کیا کریکٹر ادا کرنا ہے، اور جب ایک جماعت بن جاتی ہے وہ جماعت کیسی جماعت ہوگی، ان کے تمام صفات جو ہیں بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ سامعین کرام، سوچ لیں، سمجھ لیں، اور دین کے اصلی جو نقطہ ہے اس پر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا جس طریقے سے ہمیں وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کو ضرور آپ دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اور پھر کوشش کریں کہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا ہی ہم بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔